بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شعبان احمد سہو، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا سے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیاست پہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ کس طرح سیاست سے دولت کمائی جاتی ہے اور پھر کس طرح دولت سے سیاست کا میدان مارا جاتا ہے۔ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی رانا طارق عزیز صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ رانا صاحب، یہ سیاست کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ایک محاورہ ہے کہ سیاست سے دولت، دولت سے سیاست اور سیاست سے پھر دولت، یہ کیا کہانی چل رہی ہے؟ سیاستدان اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ عوام کو الو بنا دیتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، جبکہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو سیاستدان یا عوامی نمائندہ ہوتا ہے دراصل وہ عوام کا خادم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چکی کا پھیر الٹا چل رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ عوامی نمائندوں کی ایک قسم کی غلام بن کے رہ گئی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب سیاست میں کوئی آتا ہے نا، تو آپ دوسرے ملکوں کی مثال لیں، وہاں کے لوگ اگر سیاست کرتے ہیں اور وہ لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آتے ہیں اپنی قوم کے لیے، وہ خدمت کے غرض سے آتے ہیں۔ آپ اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی انبیاء آئے انہوں نے خدمت کی، فلاح و بہبود کے لیے بے پناہ کام کیا۔ لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو سیاست میں آتا ہے وہ اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے مال پانی کیسے بنانا ہے، اور میں نے کیسے دن رات کر کے اور دنوں میں ہی میں نے کیسے امیر ہونا ہے۔ اسی طرح یہی کہانی ہمارے محکموں میں بھی ڈائیورٹ ہو گئی ہے۔ اب کسی نے محکمے میں اگر بھرتی ہونا ہے تو وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں نے، سرکار نے مجھے میری تنخواہ دینی ہے، سرکار نے میرے اخراجات پورے کرنے ہیں، لیکن میں نے سرکار کے دیے ہوئے جو قوانین ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا، میں نے وہ کام کرنے ہیں جن سے میں نے اپنا مال پانی میں اکٹھا کر سکوں اور دن رات میں امیر ہو جاؤں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی پولیس میں جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کیسے مال اپنا کمانا ہے، کیسے منتھلیاں اکٹھی کرنی ہے، کیسے میں نے اپنی گاڑیاں بنانی ہے، کیسے میں نے جائیداد بنانی ہے، اور یہ سوچتے ہی نہیں کہ بھی وہ تنخواہ جو سرکار آپ کو دے رہی ہے اس کے عوض وہ حلف لیتے ہیں۔ اسی طرح سیاستدان جب قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں یا ضلع کونسل کے ممبر بنتے ہیں یا یونین کونسل کے ممبر بنتے ہیں، باقاعدہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کی، قوم کی، ملک کی تہ دل سے خدمت کریں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کاموں کو، اپنے حلف کو تو وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور وہ دوسرے کاموں میں آگے نکل آتے ہیں۔ اب اسی طرح میں مثال دوں آپ کو، وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم تھے، پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، انہوں نے تمام اپنی جائیداد جو ہے وہ اس ملک پہ نچھاور کر دی تھی، ساری ملک کے حوالے کر دی۔ تو ان کی بیگم جو رانا لیاقت علی خان تھی، ہالینڈ میں سفیر تھیں، وہ اس وقت ملکہ کی بہت قریبی دوست تھیں۔ انہوں نے لوڈو کی شطرنج کی گیم کرتے ہیں اور ملکہ کہتی ہیں ہالینڈ کی، اگر تم یہ گیم جیت گئی تو یہ محل ہے جو ہالینڈ کا، یہ میں تمہارے حوالے کر دوں گی۔ تو اس پہ کیا ہوتا ہے، وہ شطرنج کی بازی جیت جاتی ہیں اور وہ ملکہ جو اپنی زبان کے تحت وہ جو ہالینڈ کا محل ہے وہ ان کو ملکیت میں لکھ دیتی ہیں، لیکن جب تک وہ سفیر رہتی ہیں، وہاں رہتی ہیں، اس کے بعد وہی جو محل ہے وہ حوالے کر دیتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے۔ آج بھی پاکستان کا سفارت خانہ اسی محل میں قائم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب طارق عزیز جو کہ نیلام گھر کے معروف میزبان تھے، اب تو فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ایک جگہ پہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، مجھے نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ ملا، میں MNA بن گیا، میں نے آج موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو ہی ہرایا۔ جب میں حلف لینے کے لیے اسمبلی میں جاتا ہوں تو میں تو ایک ٹیکسی لے کے جاتا ہوں، اور جب میں اسمبلی ہال، مطلب وہ جو ان کا گراؤنڈ ہے جہاں پہ پارکنگ ہے، وہاں پہ جاتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہاں پہ کروڑوں مالیت کی گاڑیوں میں جو MNA آئے تھے حلف لینے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں پاکستان میں نہیں کسی اور ملک میں آ گیا ہوں۔ تو میں نے حلف لیا۔ جب میں اندر جا کے چیزیں دیکھتا تھا تو جو وہ باہر وعدے کر کے آتے تھے وہ اس کے برعکس ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یار بس رہنے دو، عوام بھول جائے گی۔ اس کی واضح مثال یہ تھا کہ جب عمران خان نے نواز شریف کے خلاف کیس اٹھایا، ان کے یہ انگلینڈ میں ان کی پراپرٹی کا اور ان کا جو نام سامنے آیا تھا، تو اس پہ پھر خواجہ آصف نے اسمبلی میں کہا تھا نا کہ چھڈو میاں صاحب،
ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। تو یہ لوکاں دا مسئلہ کوئی نہیں کہ تہاڈی کی پراپرٹی ہے تو کیا کی مسئلے ہیں مسائل نے، تو ہماری عوام کا تو ہے یہ حل۔ اس کے بعد طارق عزیز یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاست سے توبہ کی اور پھر میں جو ہے سیاست سے اپنا کردار ختم کیا، اور جب وہ ان کی وفات ہوئی، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ سے زیادہ کی رقم تھی، وہ بھی وہ ریاست کے نام کر گئے، اور جو پراپرٹی تھی وہ ریاست کے نام کر گئے۔ وہ کہتے تھے پاکستان نے مجھے نام دیا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر کے جاؤں۔ اسی طرح اب معراج خالد پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، کرائے کے گھر میں رہتے تھے، وزیر اعظم بھی رہے پاکستان کے۔ تو دوسری طرف ہم لوگ یہ اب مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ مہنگائی ہے، اس میں اپوزیشن بھی۔ رانا صاحب، یہ جمہوریت کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے اوپر، لیکن یہاں پہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ عوام کے جوتے عوام کے ذریعے عوام کے اوپر۔ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، خاص طور پہ آپ جتنی سیاسی پارٹیاں سب کو لے لیں، کبھی دیکھا ہے کہ یہ سیاستدان آپ آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے ہوں جس طرح یہ عوام ہماری ان لیڈران کے لیے ہوتی ہے؟ بلکہ پچھلے الیکشن میں تو فائرنگ تک ہو گئی تھی یہ حالیہ الیکشن میں، اور بہت سارے لوگ جاں بحق بھی ہو گئے تھے اپنے سیاسی لیڈران کی حمایت کے چکر میں۔ دیکھیں نا کہ عوام جو ان کے ساتھ مرنے جینے کے ساتھ جڑتی ہے، ان کے ساتھ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا ان سے مفاد وابستہ ہے۔ ابھی آپ یہ عید گزری ہے، آپ نے ملتان کی شاہراہوں پہ مختلف ہورڈنگز بڑے بڑے بورڈز نظر آئے ہیں، فلانے کی طرف سے عید مبارک، جس پہ شاہ محمود کی تصاویر ہیں، جاوید ہاشمی کی ہیں، یسریٰ گیلانی کی ہیں، انصاری صاحب ہیں جو ایم پی ہیں، جاوید انصاری، ان کی ہیں، اور دیگر ایم پی اے کی ہیں۔ میں اور آپ کیوں نہیں اس طرح کی بورڈنگز لگواتے؟ وہی لوگ لگواتے ہیں جن کو ان سے مفاد وابستہ ہے، کہ پتہ ہے کہ اگر ہم ان پہ خرچ کریں گے تو کل کو ہم بھی ان سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ ایک طرح کی سیاست پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے، لوگ انویسٹ کرتے ہیں سیاستدانوں کو، اپنے لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں، ان پہ الیکشن لڑواتے ہیں، جب وہ جیت جاتے ہیں تو پھر ان سے اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ایم این اے جو نیشنل اسمبلی میں ہیں وہ 342 ہیں، ٹوٹل ایم پی اے جو چاروں اسمبلیوں سے ہیں وہ 749 ہیں، سینیٹرز کی تعداد 104 ہے، گورنر ہمارے 5 ہیں، یہ تو تقریباً کل تعداد 1500 کے قریب بنتی ہے، اور اس میں سے میجورٹی جو 95% لوگ ہیں وہ اربوں پتی لوگ ہیں۔ تو اگر یہ لوگ مہنگائی کا رونا روتی ہے، اپوزیشن حکومت پر، حکومت ملبہ ڈالتی ہے کہ جی پچھلی حکومتوں کے اقدامات کے باعث آج ہم یہ جو بھگت رہے ہیں، تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ 1 کروڑ روپیہ اگر یہ 1500 لوگ ہیں، چلیں ہم 300 کہتے ہیں کہ جی اتنے اربوں پتی نہیں ہوں گے، کوئی میڈیوکر ہوگا، لیکن میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا۔ یہ ایک ہم یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا ان کو رعایت دے رہے ہیں کہ چلیں جی 200-300 لوگ ایسے ہوں گے۔ تو اگر 1 کروڑ روپیہ بھی اکٹھا کریں، 1200 کروڑ روپیہ یعنی 12 ارب روپیہ بنتا ہے یہ تقریباً۔ تو مہنگائی کی شرح یہ کافی کم ہو سکتی ہے اگر یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا دیں، لیکن یہ تو کیا ہیں، یہ تو بجائے جمع کروانے کے الٹا لوٹا کھسوٹی، ایون کہ ایک چھوٹی سی سڑک بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ ایم این اے اور ایم پی اے کا اپنا ہوتا ہے کہ میرا ٹھیکیدار آئے گا، اس سے میں کمیشن لوں گا اور اللہ خیر صلی اللہ۔ ہمارے تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم اکثر یہ سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی شوز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی امریکہ میں یہ ہے، امریکہ میں وہ ہے، امریکہ میں اس طرح کی جمہوریت ہے، امریکہ کی جمہوریت، پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو حالیہ صدر ہیں جو بائیڈن، جو امریکہ کے، یہ نائب صدر تھے اوباما کی دور حکومت کے اندر، تو ان کا بیٹا کینسر کا مریض تھا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اس کا علاج کروا سکیں، انہوں نے اپنا گھر بیچنے کی تو بعد میں جب اوباما یہ چیزیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ اس کا بیٹا ہے تو اوباما نے ان کو قرض دیا جس سے انہوں نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا۔ اب امریکہ جیسی سپر پاور کا نائب صدر ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے
بیٹے کا کینسر کا علاج کروا سکے. یہاں تو یہ ہو کہ دانت بھی نکلوانا ہے یا دکھوانا ہے تو ہم گورنمنٹ کے خرچے پہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں, گورنمنٹ کے خرچے پہ امریکہ چلے جاتے ہیں. پاکستان کے ایسے ہسپتال ہی نہیں ہیں کہ جو ان سیاستدانوں کا علاج کر سکے. تو آپ حضرت عمر فاروق سے بھی لے سکتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق سے بھی لے سکتے ہیں. آپ کے دور میں تو باقاعدہ عوام پوچھ لیتی تھی کہ آپ کا کرتا جو بن گیا ہے, یہ اتنا کپڑا تو آپ کا نہیں تھا, آپ کا کرتا اتنا کیسے بن گیا ہے. اور عوام کو وہ جواب دیتے تھے, وہ جو حکمران تھے اس وقت کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جواب دیا. حضرت عمر فاروق آپ کے ساتھ ایک غلام تھا, آپ جا رہے تھے, آپ نے جب بیت المقدس شہر کے اندر آپ داخل ہوئے تو آپ ایک حساب سے چل رہے تھے کہ کچھ ٹائم کے لیے غلام بیٹھتا تھا اونٹ کے اوپر اور کچھ ٹائم کے لیے حضرت عمر فاروق بیٹھتے تھے. لیکن ہوا ایسا کہ جب آپ شہر کے قریب آئے تو اوپر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں ناانصافی نہیں کر سکتا, آپ اوپر بیٹھے, میں مہار پکڑوں گا. اور ہوا ایسے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ یہ کیسا آقا اور کیسا غلام ہے, یہ تو آپ وہاں سے مثال لے سکتے ہیں جو ہمارے اصل ہیروز ہیں. دیکھیں ساؤ صاحب, بات یہ ہے نا کہ عوام بھی تو ایسی ہی ہے. میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ آپ عید کے دن ہیں, آپ پورے ملتان میں نکل جائیں یا ایون کہ کسی بھی روڈ پہ نکل جائیں, کسی نہ کسی سیاستدان کی تصویر اور ادھر اضحیٰ کا مبارکباد کی لگی ہوگی اور ان کے نیچے ان لوگوں کی تصویریں ہوں گی جنہوں نے یہ بورڈز لگائے ہوں گے. بھی مجھے ضرورت کیوں نہیں پیش آتی یا آپ کو ضرورت کیوں نہیں پیش آتی کہ بھی میں بھی میرے حلقے سے MNA ہیں ابراہیم خان, ان کی میں تصویر لگاؤں, MPA ہیں طارق عبداللہ. اس لیے نہیں پیش آتی کہ مجھے ان سے کوئی مفاد ہی نہیں ہے. مجھے کیا مفاد؟ تو عوام, اس وقت عوام کا بھی کوئی مفاد نہیں تھا. جس طرح حکمران تھے جو عوام کی خدمت کے لیے کرتے تھے, برابری کی سطح پہ کام ہوتا تھا. اب یہاں پہ تو برابری رہی ہی نہیں نا. تو عوام بھی ایسے لوگوں کو, اس لیے عوام بھی نہیں احتجاج کرتی. پہلے تو احتجاج ہو جاتا تھا, اب دوسرے ملکوں کی مثال بیٹھ کے ہم ٹی وی شوز پہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایسے ہے. وہاں کی عوام کو بھی تو دیکھیں نا, اگر غلط کام ہوتا ہے فوراً احتجاج کرنے چلی آتی ہے, فوراً احتجاج ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے حق ہے ہمارا. یہ کس طرح سے اس پہ ہو سکتے ہیں؟ ہم بہت مثالیں دیتے ہیں لیکن ہم خود نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے حضرت عمر علیہ السلام کی بات کی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی, پریکٹیکل بیسکلی اسلام ہمارا پریکٹیکل کا نام ہے. اب آپ یہ دیکھیں, میں نے بہت سارے جلسے کور کیے, آپ نے بھی کیے ہوں گے کور, آپ نے بہت ساری الیکشن کمپین بھی دیکھی ہوگی. کتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کہ شاید یہ بندہ منتخب ہوگا, الیکشن میں جیتے گا تو یہ اس ملک کو, قوم کی تقدیر یا اپنے علاقے کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا. لیکن کیا ہے, صرف وہ نعروں کی حد تک ہوتا ہے, زبانی. ہمارا پریکٹیکل ہی نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے رانا صاحب, عوام ہماری جو ہے اس وقت ذہنی طور پہ غلام بن چکی ہے. وہ ملکی مسائل کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیتی, وہ ایک نالی کے عوض, ایک سولنگ کے عوض, ایک دیہات کے اندر ایک پلی کے عوض, یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے عوض وہ ان کے احسان مند ہو کر رہ جاتی ہے عوام سیاستدانوں کی کہ شاید اس نے ہمیں اپنی جیب سے یہ ترقیاتی کام کروا کے دیا ہے, لہٰذا ہم اب اس کے پابند ہو چکے ہیں. یہ تو ذہنی طور پہ ایک غلامی ہے. یہ اس پہ آپ تھوڑا سا. نہیں, غلامی کی بات نہیں ہے. بیسیکلی ہم نے سسٹم ہی تبدیل کر دیا ہے. ہمارا سسٹم یہ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ملکی سطح پر قوانین بنائے, اس کا کام نالی سولنگ دینا نہیں ہے. پنجاب اسمبلیز ہیں یا صوبوں کی اسمبلی ہیں, وہ صوبائی سطح پر ایسے قوانین بنائیں اور ان کا امپلیمنٹیشن پھر انتظامیہ عدلیہ کرے, جس سے لوگوں کو انصاف کی فراہمی ملے اور لوگوں کے نچلی سطح پر کام ہو. ہم نے یہ کام بالکل چھوڑ دیا. جو مثال کے طور پہ بلدیاتی ادارے کام کر سکتے ہیں وہ MNA اور MPA نہیں کر سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے کام ہوتے ہیں, 100 گھروں پہ مشتمل ایک کونسلر بنتا ہے, پھر وہ ایک چھوٹے سے قصبے پہ 8-10 کونسلر ہوتے ہیں, وہ تھوڑا علاقہ, ان کا وارڈ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ 1 نمبر وارڈ ہے, یہ 2 نمبر وارڈ ہے, پھر وہ یونین لیول پہ یونین کونسل کی سطح پہ کام آ جاتا ہے اور ان کا ایک چیئرمین اور وائس چیئر منتخب ہو جاتے ہیں. اب 100 گھروں پہ جو بندہ ہوگا وہ ان 100 گھروں کی مشکلات کو دیکھ سکتا ہے, آسانی سے دیکھ سکتا ہے. اور ایک MPA جو کہ اتنے بڑے حلقے کا, جس کا حلقہ
مخدوم رشید سے شروع ہوتا ہے اور بستی ملوک تک جاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کیسے دیکھے گا؟ ہم نے وہ کام ہونے ہی نہیں دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس پہ، جب مشرف نے تمام اختیار لے کے ایک نظامت کا دور قائم کیا اور ضلعی ناظم، تحصیل ناظم اور یونین کونسل پہ لوگوں پہ کام ہونا شروع ہوئے، اور اس وقت بہت ساری ترقیاتی کام بھی ہوئے اس چیز کا، تو یہ میڈیا بھی گواہ ہے اور آن دا ریکارڈ چیزیں پڑی ہیں۔ تو یہی ایم این اے جو بننے کے خواہش مند تھے اور ایم پی اے بننے کے خواہش مند تھے، انہوں نے ایم این اے اور ایم پی اے شپ ٹھکرا دی اور ضلعی ناظم اور تحصیل ناظم کے چکر میں پڑ گئے کہ یار یہاں پہ فنڈز آئیں گے، فنڈز میں جس طرح اب طریقہ چل رہا ہے وہ طریقہ چلنے لگ گیا۔ اور دوسری جو سب سے خوبصورت اس دور کی بات تھی کہ مشرف نے لازمی تعلیم قرار دے دی تھی کہ گریجویشن جو ہوگا وہ ایم این اے یا ایم پی اے بن سکے گا، اور میٹرک اور ایف اے کے جو ہوگا وہ کونسلر اور وہ چیئرمین یا ناظم بن سکے گا۔ اس سے آپ دیکھیں، ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کتنے روایتی سیاستدان آؤٹ ہوئے تھے، جعلی ڈگری ہولڈر گھس گئے، جعلی ڈگری ہولڈر، اور پھر ان پہ مقدمات بھی بنے۔ ابھی میں دیکھتا ہوں نا کہ جب آپ کے لوگ ان پڑھ ہیں، جو پڑھ ہی نہیں سکتے، جس طرح آپ مشرف دور کا موازنہ کریں کہ جب بی اے کی شرط لازم رکھی، کتنے روایتی سیاستدان آؤٹ ہوئے۔ جو شخص پڑھ ہی نہیں سکتا، جس کی تعلیم ہی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کیا قوانین بنائے گا؟ اب میں اسی کی مثال اس طرح سے بھی دوں گا کہ نواز شریف کے دور میں جب ختم نبوت سے متعلق جو وزیر قانون تھے اس وقت، انہوں نے ایک پیش کیا، وہ بغیر پڑھے لکھے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اس کو منظور کر لیا تھا، لیکن شیخ رشید نے اس پہ واویلا کیا کہ یہ تو ختم نبوت کے خلاف ہے، یہ شک اس کو کس طرح سے آپ منظور کر رہے ہیں؟ اس میں مولوی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس شک کو منظور کر لیا تھا اور اس کے حق میں ووٹ دینے کے چکر میں تھے، تو اسمبلی میں کتنا واویلا ہو۔ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ نواز شریف نے یا جو بھی اس کے پیچھے تھا، ختم نبوت کے پیچھے تھا، انہوں نے کہا کہ بس اس کو سائن کرو، انہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ پڑھ تو اس صورت میں سکتے ہیں نا کہ جب ان کو تعلیم ہو، تو جب آپ کی ان پڑھ لوگ اور غیر تعلیم یافتہ لوگ اسمبلی میں آئیں گے تو آپ ان سے کیا توقع کریں گے کہ بھی وہ قانون بنائیں گے یہاں کے؟ وہ تو اسی طرح گھمن گھیری میں عوام کو ڈالیں گے اور عوام بھی انہی کے پیچھے چلے گی کہ یار میرا تو کام نکلتا ہے نا۔ آج ہم تمام علاقوں کو دیکھ لیں، انفرادی طور پہ کام ہوتا ہے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے صرف یہ دلچسپی ہے کہ ایم این اے میرے گھر آ گیا، میرے گھر بیٹھ گیا، میرے گھر چائے پی لی، بس علاقہ گیا بھاڑ میں، علاقے میں کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ دوسرا، ابھی گورنر آئے تھے پنجاب یہاں پہ مینگو فیسٹیول میں، تو ایک یہاں کے رپورٹر ہیں، ایکسپریس نیوز میں ہوتے ہیں، ممتاز خان نیازی، انہوں نے اپنا ایک فیس بک پہ وہ پوسٹ بھی لگائی ہوئی تھی، تو انہوں نے لکھا اس پہ کہ بھی میں نے گورنر سے سوال کیا کہ یہ آپ صوبہ جو جنوبی پنجاب ہے یہ کیوں نہیں بننے دے رہے؟ تو اس پہ گورنر پنجاب نے یہ کہا کہ یہ آپ اپنے یہاں کے متعلقہ سیاستدان سے پوچھیں، یہ میری آف دی ریکارڈ بات ہے، اس کو کہیں پہ لکھنا نہ، خبر نہ بنانا، میرے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی فیس بک پہ یہ شیئر کر دی چیز، انہوں نے رپورٹ نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا دلچسپی ہے آپ سے، آپ کے بچوں سے؟ ان کے بچے تو وہاں رہتے ہیں، لاہور، اسلام آباد۔ یہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے تو عوام کو بڑا بیوقوف بنایا گیا ہے رانا صاحب، اس کے لیے الگ سے ایک پروگرام ہونا چاہیے اور اس پہ میرے خیال میں ایک سیر حاصل ڈسکس ہونی چاہیے کہ جنوبی پنجاب کی جو عوام ہے اس کو خاص طور پہ، جس طرح ایک ڈل ایریا ہوتا ہے، جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے تھر کی مثال دیتے ہیں، تو جنوبی پنجاب کو یہ تھر کا علاقہ ہی سمجھا ہوا ہے۔ اپر کے جو سیاستدان ہیں، اپر پنجاب کے یا جو یہاں کے سیاستدان ہیں، یہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اس عوام کو غلام بنا کے رکھیں اور اپنا ووٹ لے کے ممبر منتخب ہو جائیں اور اپنے مزے کریں، عوام جائے بھاڑ میں۔ یہ تو سسٹم ایسا ہی چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اسی پروگرام پہ ورک کریں گے، اسی پروگرام پہ بات کریں گے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔